أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اور بہرحال وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے، کاش کہ پہلی موت ہی فیصلہ کرنے والی ہو جاتی، مجھ کو کام نہیں آیا میرا مال، مجھ سے میری طاقت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پکڑو، پس اس کو توق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، پھر ایسی زنجیر میں کہ جس کی لمبائی 70 ذراع ہے اس کو پیرو دو۔ یقیناً وہ بڑے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ تو مسکین کے کھانے پر ابھارتا تھا، بس آج نہ تو اس کے لیے کوئی سچا دوست ہوگا اور نہ کوئی کھانا سوائے گسلین کے، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار لوگ۔ اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے کہ جن کا نامہ اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنتی لوگ وہ ہوں گے، تو یہ جنتیوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جنتیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے عذاب کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو پھر جنت کا اور نعمتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ دونوں طرفی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف عذاب ہی عذاب سنایا جائے تو بندہ مایوس ہو جائے گا، گھبرا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ بھائی یہ تو میں بس عذاب ہی عذاب، ڈر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا۔ اور اگر نعمتیں ہی نعمتیں سنائی جائے گی تو یہ کہے گا او اپنے تو جنت میں جانے کا، تو بے فکر ہو جائے گا اور گناہوں سے بچے گا ہی نہیں، بے خوف ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان اس کا بھی نام نہیں ہے کہ آدمی بالکل ایسا ڈرنے لگے کہ اللہ اپنے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، ایسا سمجھ لے ہوئے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان اس کا بھی نام نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جنت تو اپنی ہے نا، جیسے اپنے بہت سارے ساتھی کہتے ہی ہے اپنے تو جنت میں جانے کا نا، اپنے کا وہاں جانے کا ہے، اپنے تو جنت ہی جانے جیسے لکھ دی ہو۔ تو یہ طریقہ یہ بھی اس لیے کہا گیا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ایک طرف تو اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر دل میں ہو، میرا کیا ہوگا، میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، خوف ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں امید ہونی چاہیے میرا رب ضرور مجھے بخش دے گا،
تو ایک طرف امید، ایک طرف خوف، وہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بھی جہاں کہیں بھی عذاب کی آیتیں آتی ہے تو فوراً نعمتوں کی آیتیں بھی آتی ہے، جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، دونوں تذکرے اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ فرماتے ہیں۔ چنانچہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا، جو جنت میں جائیں گے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور جو بد نصیب جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ کہ جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دیکھیے جو برے لوگ ہوں گے، جہنمی ہوں گے، بدکار ہوں گے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی گویا مجرموں کو، گنہگاروں کو، کافروں کو ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے ہوں گے، اور پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ الٹے ہاتھ میں بھی دینا ہوا اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی دینا ہوا، گویا اس انداز سے ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی نامہ اعمال ملے گا، جنتی سب کو بتاتا پھرتا تھا، یہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، یعنی اس کے ذریعے سے یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ سب حساب کتاب نے وہ سب ہوتا ہی نہیں جیسا ہم سمجھتے تھے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایسا جو ہوتا۔ اب یہ تمنا کرے گا کہ یہ نامہ اعمال دیا نہ جاتا تو بہت اچھا تھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا بھی نہیں کہ حساب کیا ہے، حساب کو سمجھتا ہی نہیں، یعنی حساب کتاب کچھ ہوتا ہی نہیں، ایسا ہوتا تو اچھا تھا۔ اب پچھتائے گا، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جانا ہے، یعنی کافر یہی سمجھتا ہے، تو اس کافر کے ہم تو یہی سمجھ رہے تھے، لیکن اب حقیقت میں حساب آیا تو کہ کاش کہ یہ سب نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت سے انسان ڈرتا ہے، ابھی کسی بھی کو کہے بھائی موت آئے گی، موت، تو آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بعض تو یہ کہتا ہے بس یہ مجھے برے خوابات ہیں، ایسا ہوتا ہے مر جاؤں گا تو موت کا ڈر، کانپ جاتا ہے آدمی۔ لیکن اس وقت انسان جس موت سے تمنا کرتا، جس موت سے خوف کرتا تھا اور ڈرتا تھا دنیا میں، آج اسی موت کی تمنا کرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش کہ موت آ کر سب ختم ہو جائے تاکہ میں یہ عذاب سے بچ جاؤں، یہ حالات سے بچ جاؤں، حساب کتاب سے بچ جاؤں۔ یا تو سوچے گا کاش کہ پہلے والی موت ہی سب فیصلہ کرنے والی ہو جاتی، یعنی پہلے والی موت کے بعد ہی ہم ختم ہو جاتے، دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتے، لیکن زندہ ہونا یقینی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی یہ وقت نہ آ جائے کہ ہمیں بھی پچھتانے کے دن نہ آ جاوے۔ اس لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، ہم سب کو اپنے بارے میں، ہر انسان اپنے بارے میں دیکھے۔ دیکھیے جب ایسی گناہوں کی اور یہ باتیں آئے تو کوئی انسان ہاں وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ تو یہ گناہ کرتا ہے، دوسروں کی طرف نہ دیکھے، اپنی طرف دیکھے، میں کتنا کرتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ بعضوں کی ایک عادت ہو جاتی ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ اوروں کی برائی تو بھاتی نہیں تم کو، اوروں کی برائی تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ اپنی خود کی برائی وہ تو نظر نہیں آتی ہے، پاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے نظر نہیں آئے گی، وہاں چنگاری دوسرے کو وہاں نظر آئے گی، وہاں انگارا ہے وہ چنگاری دیکھو وہ جل رہا ہے، بھائی تم پورے آگ میں جل رہے ہو اس کا۔ اس لیے سب سے پہلی دیکھو قرآن نے بھی دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی ذات کو ڈراؤ۔ دوسروں کو دعوت دینا ہے لیکن دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا، دوسروں کی طرف انگلیاں نہیں کرنا ہے، دوسروں کی جاسوسی نہیں کرنا ہے، بس دوسروں کو دعوت پہنچاؤ، دوسروں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرو، یہ دعوت کا عمل، مبارک عمل، لیکن
دوسروں کی ٹو میں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس طرح جاسوسی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دی ہے۔ لہذا ہمیں تو بس اپنی فکر کرنی چاہیے اور ان دونوں حالات کو دیکھتے ہوئے کہ میں قیامت کے دن کون سی فہرست میں ہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ ما اغنا عنی مالیہ، انسان کو دنیا میں غرور ہوتا ہے، میرے پاس مال ہے، میں مالدار ہوں، ارے کچھ بھی یہ ہوگا تو دے دیں گے پیسے، ذرا یہ ہوگا تو رشوت دے دیں گے، یہ کر دیں گے، نوٹ پھینک دیں گے، سب کام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ عام طور پر کہ پیسوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ تمہارا پیسوں سے سب کچھ کا گمان وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ یہی کہے گا انسان کہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وہاں پر مال بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہاں کا جو دنیا میں مال تھا، مالدار جتنا بھی، سب یہیں چھوٹ جائے گا۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتے ہی کفن کے علاوہ گھڑی بھی ہوگی تو وہ بھی نکال لیں گے رشتہ دار، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا سوائے اعمال کے، کوئی چیز ساتھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے اچھے یا برے اعمال ہی ساتھ میں آئیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ میرا مال اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری طاقت ختم ہو گئی۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے اتراتا ہے، اور ایک تو ایک ہے اپنے مالدار ہے تو مال کی وجہ سے اس کا دل سر چڑھا رہتا ہے، اور مال کی وجہ سے کہ میں سارے کام نکلوا لوں گا، ایک اس کو وہ امید ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ کی وجہ سے، ارے میں تو اتنی اونچی پوسٹ پر ہوں، لوگوں میں میری اتنی عزت ہے، میں عزت دار آدمی ہوں، تو یہ مرتبے کی وجہ سے میں اتنا طاقت والا ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ پاور ہے، تو یہ پاور کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنے مرتبہ ہے، عہدہ ہے، اپنے پاس مال ہے، تو ہر طرح سے گویا دونوں پاور اپنے پاس موجود ہے، طاقت والا پاور بھی، منی پاور بھی، سب پاور موجود ہے، تو اپنے سب کام نکلوا لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے انہی خاص چیزوں کو ذکر کیا کہ یہاں نہ تمہارا مال کام آئے گا، اور کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور، ساری طاقت، ساری قدرت فیل ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی طاقت وہاں نہیں چلے گی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ساری طاقتیں، ساری قدرتیں، سب کچھ فیل ہو جائے گا، وہاں ذرہ برابر کسی کی کوئی ہمت نہیں چلے گی اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے۔ اور بعض مفسرین کرام نے سلطانیہ کی تفسیر کی ہے دلیل اور حجت کے ذریعے سے، کہ میری ساری حجتیں اور دلیلیں ختم ہو گئی۔ یہاں جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، ارے بھائی یہ چیز غلط ہے، دیکھو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے، ہم نے دین پڑھا ہے، یہ بات ہے، تو سامنے دلیل کرنے لگے گا ایسا نہیں ایسا آتا ہے، کچھ بھی نہ جاننے والا دین کے معاملے میں دلیل کرنا شروع کر دے گا۔ آج کل ماحول ایک عجیب معاشرہ چل پڑا ہے کہ دین کے معاملے میں کچھ بھی نہ جاننے والا ڈاکٹر کے سامنے جا کر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی ملیریا لگ رہا ہے، نہ ملیریا نہ ہو، ٹائیفائڈ ہوئے، وہ وہاں دلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں مفتیان کرام کے سامنے، علماء دیندار علماء کرام کے سامنے، ان کے سامنے تو نہ مفتی صاحب ایسا نہ آوے، تو ابھی ایسا آوے، ارے بعض تو یہاں تک کہہ دیتے کہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے پتہ نہ چلے تو آپ اپنا دماغ کا علاج کروا لو۔ ہم نے مستقل یہ کیا تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک جہالت ہے، ہمارے اندر ایک جہالت ہے۔ تو وہ سلطان یعنی حجت، دلیل، طاقت، تو دلیل کے ذریعے سے، اور بعضوں کو زبان میں بولنے کی اس طرح کی مہارت ہوتی ہے نا کہ کسی بھی کو چپ کر دے، الٹا سیدھا بول کے سچے کو بھی چپ کر دے وے، تو یہ مہارت، تو وہ کہے گا کہ یہاں میری وہ دلیل ہے اور وہ بولنا اور چالاکی سب فیل ہو گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، یہاں اس کی حجت بھی ختم ہو گئی، حجت یعنی دلیل، اور دلیل کرنے کی صلاحیت، وہ سب ختم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کیوں؟ یہی زبان ہی چلتی ہے نا، جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو منہ ہی چلتا ہے نا۔
الیوم نختم علی افواہہم. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن ہم تمہارے منہ پر تو تالے لگا دیں گے، بول ہی نہیں سکو گے، بند. اعضا بولیں گے، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، سارے اعضا گواہی دیں گے. اللہ پاک مجھ سے پاؤں کہیں گے میرے ذریعے سے گناہوں کے کام کی طرف چل کے گیا تھا. آنکھیں کہے گی اے اللہ پاک آپ نے آنکھیں اس کو دی تھی دیکھنے کے لیے لیکن اس نے حرام کاری کو دیکھا تھا میرے ذریعے سے. ہاتھ پاؤں ہر عضو گواہی دے گا اسی کے خلاف. تو یہ کہ بھائی کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی اس طرح سے دے رہے ہو؟ تو فوراً وہ کہیں گے کیا کریں ہم، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ارے بھائی ہر چیز کو بولنے کی جس اللہ نے طاقت دی ہے اسی نے بولنے پر مجبور کیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ بولنا ہی پڑے گا اس رب کے حکم کے سامنے. اور حقیقت دیکھا جائے تو انسان اور جناتوں کے علاوہ کوئی شے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی. صرف دو ہی مخلوق نافرمانی کر دیتی ہے، انسان اور جنات. اس لیے ان دونوں کے لیے جنت ایک طرف بنائی تو جہنم بھی بنائی تاکہ فرمانبردار اور نافرمانی کرنے والے دونوں کے درمیان میں فرق ہو جائے، ڈیفرنٹ ہو جائے، دونوں پہچانے الگ الگ ہو جائے، ان کو سزا ملے اور ان کو انعامات ملے. تو اس کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا ہے. پھر اللہ رب العالمین حکم دیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو. علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا یہ حکم آئے گا اس جہنمی کے بارے میں کہ اس کو پکڑو، دنیا کی ہر چیز اس کی طرف دوڑے گی پکڑنے کے لیے. میں کہتا ہوں نا انسان اور جنات کے علاوہ کوئی نافرمانی، سب دوڑیں گے اور چاروں طرف سے پکڑنے آئیں گے. بھائی کیا ہوا، کیوں مجھے پکڑ رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ 70,000 یعنی 70,000 فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں گے اور ہر فرشتہ یہ چاہے گا کہ میں سب سے پہلے جا کر اس کے گلے میں توق ڈال دوں، اس کے گلے میں توق پہنا دوں. تو یہ توق پہنانے کے لیے سب سے ہر ایک تو اس طرح فرشتے آئیں گے. ان میں سے ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر 70,000 کو پھینکنا چاہے تو وہ ایک لپ میں لے کے جہنم میں پھینک دے. ایسے 70,000 فرشتے دوڑیں گے، پکڑیں گے اور اس کو توق فغلوہ، بس اس کو توق پہناؤ، گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. جہنم کے اندر جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے. آسمان پر سے اگر ایک پتھر کو یا کسی چیز کو پھینکا جائے تو وہ 24 گھنٹوں میں زمین پر آ جائے گی، ایک دن میں. لیکن اگر کسی پتھر وغیرہ یا کسی چیز کو جہنم کے کنارے سے جہنم کے اندر پھینکا جائے، ایک روایت میں ہے 40 سال لگیں گے، 40 سال کا گہرا کھڈا اندر جانے میں، نیچے تہ تک پہنچنے میں. اور ایک روایت میں ہے 70 یعنی 70 سال. ان دونوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے تطبیق دی ہے اور ذکر فرمایا ہے کہ 40 سال اور 70 سال بتلانا مقصود نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ مدت لگے گی، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ گہرائی ہے، یہ بتلانا مقصود ہے. اتنی زیادہ گہرائی ہے، اتنی زیادہ گہرائی. اب ایسے اندر ڈال دیا جائے گا، اندر آگ بھری ہوئی ہوگی، آگ کے اندر وہاں بڑے بڑے بچھو، سانپ وغیرہ، اور وہ بھی یہاں کی طرح نہیں بلکہ گدھوں کی طرح بڑے بڑے بچھو، اور اس طرح بڑی بڑی مخلوق یہ پکڑے گی اور مارے گی. سائنسدان لوگ یہ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے ایک زمانے میں کہ بھئی جہنم کے اندر تو آگ ہے، آگ میں تو ہر چیز جل جاتی ہے، تو پھر اندر سانپ بچھو کہاں سے رہیں گے؟ آج کل سائنس نے اس سوال کو غلط قرار دیا، اس لیے کہ ایسے کپڑے بھی نکلے ہیں کہ جو پہن کر تم آگ میں چلے جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا، کپڑے پر آگ نہیں لگتی، جلتا نہیں ہے. اسی طرح سے بعض ایسے جراثیم بیماری کے
جن کے بارے میں سائنس نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ ان کیڑوں کو اگر آگ میں جلایا جائے تو آگ بھی ان پر اثر نہیں کرتی. یعنی ایسی مخلوق موجود ہے دنیا میں بھی کہ جن کو آگ جلا نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو، جہنم کے بچھو کو، جہنم کے سانپ کو، ان کو بھی ایسا بنا دیں گے کہ جن پر وہ آگ اثر نہیں کر سکے گی، لیکن انسانوں پر سخت اثر کرے گی، اور انسانوں کو وہ کاٹیں گے بھی، اور وہ ان کے پریشانی، یعنی ان کے کاٹنے کی بچھو کا ڈنک ہے، سانپ کا ڈنک ہے کاٹنا، اور یہ بھی پریشانی اور آگ کی بھی پریشانی. تو اس گہرے کھڈے میں، اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا. جہنم کے اندر اندھیرا ہے، اور وہ بھی آج کل ثابت ہو چکا کہ آگ کو جب زیادہ جلایا جاتا ہے نا، پہلے پیلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سرخ لال بن جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہری بن جاتی ہے گرین، اور اس کے بعد پھر اور زیادہ تو بلیو بن جاتی ہے، اور بلیو کے بعد پھر اگر اور زیادہ تیز آگ ہو تو وہ کالی بنتی ہے، جو یہاں موجود نہیں. وہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، یعنی بالکل کالی ہوگی، یعنی اندھیرا بھی ہوگا اور سخت آگ ہوگی. وہ بلیو آگ لوہے کو کاٹ ڈالتی ہے، تو وہ کالی آگ کتنی خطرناک ہوگی، اس کے بعد کا درجہ ہے وہ. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس آگ کو تو سخت سے سخت آگ کو بھی 70 پانیوں سے دھو کر لایا گیا ہے. تو وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی، اس آگ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی کو قرآن کریم میں وہ دوسری آیت میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، پتھروں کے ذریعے سے وہ آگ جلائی گئی ہوگی. اتنی خطرناک آگ ہوگی، اس آگ سے بچاؤ کی فکر کرو. ہمیں بھی میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین پیغام دے رہے ہیں کہ یہ حالات نہ آئے. دیکھو دونوں طرح کے حالات ہے اور دونوں طرح کے لوگ بھی ہوں گے. اب ہمیں صحیح لسٹ میں آ جانا ہے، نیک لوگوں میں شامل ہو جانا ہے. خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، پس اس کو توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی زنجیر کے اندر جس کی لمبائی 70 ذراع ہے، 70 ذراعا فاسلکوہ، جس کی لمبائی 70 ذراع، ایک ذراع یعنی 1.5 فٹ کے قریب ہوتا ہے. تو 1.5 فٹ کے قریب یہ ہمارا ذراع، ایک ہاتھ، لیکن اور اس طرح 70 یعنی 70 ذراع، 70 ہاتھ. لیکن علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ یہاں ذراع سے مراد ہمارا ذراع نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کا ذراع ہے، اور فرشتوں کا ذراع تو بہت لمبا ہوگا. لہذا اس زنجیر میں ڈال کر اگر جہنم میں ڈالا جائے تو ایک سیرا اوپر رہے گا، دوسرا سیرا نیچے پہنچ جائے گا. یعنی کتنے 40 اور 70 سال سے بھی زیادہ کی مسافت والی اتنی لمبی زنجیر میں ایک جہنمی کو باندھا جائے گا، ہر جہنمی کو اسی میں، اتنی لمبی میں. اور باندھا بھی کیسے جائے گا؟ دیکھیے قرآن کریم باندھنے کے بارے میں الفاظ قرآن کے سنیے. ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فاسلکوہ، سلک، سلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تسبیح وغیرہ کا، وہ دانا ہوتا ہے، اس کو جو سوئی میں پیروتے ہیں نا، دھاگا اندر پیروتے ہیں، تو پیرونے کے لیے گویا وہ زنجیر بھی اندر سے پیروئی جائے گی اور پیرو کر داخل کی جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت جہنمی کو بھی بہت بڑا قد دے دیا جائے گا. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنمی کی خالی ایک ڈاڑھ، احد پہاڑ مدینہ منورہ میں کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی اس کی ایک ڈاڑھ ہوگی تو وہ خود جہنمی کتنا بڑا ہوگا. اور یہ زنجیر جو ہے اس کے باندھنے کے بارے میں مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں کہ اس کے پیچھے کے راستے سے داخل کر کے منہ سے نکالی جائے گی. یعنی پورا جیسے وہ کباب وغیرہ سیکتے ہیں بوٹی کو جو اندر پیرو کر، تو اس طرح سے پیچھے پاخانہ کے راستے سے داخل کر کے منہ کے راستے سے نکالی جائے گی، اور یہ بیچ میں، اور اسی طرح سے جہنم میں پھینکا جائے گا. وہ حرکت بھی نہیں کر سکے گا، ہل بھی نہیں سکے گا.
اس طرح سے آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ بعضوں نے ذکر کیا کہ پیچھے کے راستے سے ڈال کر ناک سے نکالی جائے گی اور اس طرح سے اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ فسلکو، اس کو پیرو دو، انہو کان، کیوں بھائی ایسی سزا کیوں، کیا وجہ ہے اس کو؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ بڑے زبردست اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دوسرا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانے پر نہیں ابھرتا تھا۔ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا تو درکنار، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ بھائی غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اتنا کنجوس۔ دیکھیے ان دونوں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے پورے دین کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ دو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہے، اور دو چیزوں کو کلیئر کر دیا تو جنت میں جاؤ گے۔ مفسرین کرام نے ان دو آیتوں کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو پورا کرنا ہے، یعنی حقوق اللہ کے سارے حق، اور دوسرا مسکین یعنی انسان کا حق، یعنی حقوق العباد۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان دونوں کو اگر تم پورا کرتے رہو گے تو جنت ہے، اور ان دونوں میں اگر کوتاہی کرو گے تو جہنم ہے تمہارے لیے۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق اور بندوں کے حق، ان دونوں کو اگر تم پورا کرتے رہو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر ان دونوں کو توڑتے رہو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ گویا ہر حق ایسا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی، نماز ہے، روزہ ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، سود سے بچنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، کس طرح رہن سہن میں کس انداز سے رہنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کا حق تلف نہ کرنا، کسی کا مال تلف نہ کرنا، یہ سارے کے سارے بندوں کے حقوق ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے حقوق، ان پر یہ عمل نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس آج اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مخلص دوست، سچا دوست۔ حمیم کہا جاتا ہے خالص مخلص دوست، تو کوئی ایسا مخلص دوست اور ایسا مددگار بھی اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر غسلین۔ غسلین سے بعضوں نے تھوہر وغیرہ جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، جس کو دوسری جگہ زقوم سے تعبیر کیا گیا ہے، بعض مفسرین نے وہ مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہاں پر غسلین سے مراد یہاں جہنمیوں کا پیپ مراد لیا ہے، یعنی جب پھوڑا وغیرہ ہو جاتا ہے اندر سے پیپ نکلتا ہے، تو اسی طرح جہنمیوں کو بھی جلایا جائے گا، تو ان میں سے جو پیپ اور گندگی نکلے گی وہ گندگی ان جہنمیوں کو پلائی جائے گی، لو پیو۔ دوسری جگہ زقوم کا لفظ ہے، یعنی تھوہر جیسا کانٹے دار درخت جس سے منہ بھی چھل جائے، گلا بھی چھل جائے، ایسا کھانے کو ملے گا، اور پینے کے لیے یہ غسلین یعنی پیپ جیسا پانی ملے گا، یہ پیپ ملے گا، پیو یہ اس طرح سے گونٹ گونٹ کر کے اور اسی طرح کھولتا ہوا پانی پیے گا تو اندر آتے بھی ٹوٹ جائے گی، باہر آ جائے گی، ایسا خطرناک غذا، ایسی چیزیں دی جائے گی جہنم کے اندر۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں کھائے گا سوائے گنہگاروں کے، یہ صرف گنہگاروں کے لیے غذا ہے، ورنہ جنتیوں کے لیے تو انعام ہی انعام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔